वापस आने का शुक्रिया नाज़रीन। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पाकिस्तान के पहले ग्रीन यूरो बॉन्ड्स का बाज़ाब्ता इजरा कर दिया है। $50 करोड़ के ग्रीन यूरो बॉन्ड्स को वापडा ने लंदन स्टॉक एक्सचेंज में मुतारिफ करवा दिया है। आलमी सरमायाकारों की जानिब से ग्रीन यूरो बॉन्ड्स की $500 मिलियन ऑफर रखी गई थी, मगर इसकी बोली ऑफर से 6 गुना ज्यादा $2.88 अरब लगी है। बोली देने वालों में बड़ी बड़ी सरमायाकार कंपनियां शामिल हैं। ये बैनुल-अक़वामी मार्केट में पाकिस्तान पर खुले एतमाद का इजहार है। हालांकि इसके लिए कोई रियासती गारंटी, सॉवरेन गारंटी भी नहीं रखी गई। ग्रीन बॉन्ड्स के इजरा का मकसद दयामीर भाषा डैम और मोमन डैम की तामीर के लिए कर्जों से निजात है। वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक जियोपॉलिटिकल वजूहात की बिना पर इन मंसूबों के लिए फंड्स देने से इनकारी थे, मगर अब ग्रीन बॉन्ड्स के इजरा से इन डैमों की तामीर मुमकिन हो पाएगी। मोमन डैम से 0.8 गीगावाट और भाषा डैम से 4.8 गीगावाट बिजली हासिल होगी। 10 साल के लिए जारी करदा इन बॉन्ड्स पर शरह सूद 7.5% है और ये बॉन्ड्स हुकूमत की किसी माली मुआवनत के बगैर जारी किए गए हैं। पाकिस्तान बॉन्ड्स का इजरा जो चंद माह कबल ही हुआ, उस पर इंटरेस्ट रेट 6.5 से 7% है। ग्रीन यूरो बॉन्ड पर शरह सूद थोड़ी ज्यादा जरूर है, लेकिन किसी गारंटी के बगैर ये शरह इतनी ज्यादा नहीं। तवील अरसे बाद होने वाले फवायद को देखा जाए तो ये महंगी कीमत नहीं। ये जहन में रखिए नाजरीन, और ये बहुत ज़रूरी है कि मोमन डैम, भाषा डैम और दासू डैम तवील मुद्दती स्ट्रेटीजिक अहमियत के हामिल अहम तरीन मनसूबे हैं और ये पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए इंतहाई नागुज़ीर हैं। पहली बार एक पाकिस्तानी बैंक HBL ने 3 दीगर बैनुल-अक़वामी बैंकों से शराइत से इस ऑफर के लिए अपना हिस्सा भी लिया है। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद औरंगज़ेब साहब, प्रेसिडेंट हैं, CEO हैं HBL के चेयरमैन पाकिस्तान बैंक्स एसोसिएशन भी हैं। औरंगज़ेब साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। सर, एक तो कंग्रेचुलेशंस आपको और आपकी टीम को, मगर चंद सवालात ज़रूर वजाहत कर दीजिएगा। सर, एक तो ये बॉन्ड जो है इट हैज़ बीन ओवर सब्सक्राइब्ड 6 टाइम्स, तो इसको बताइए, इसका क्या ये मतलब नहीं है कि ये पुअरली प्राइस रहा है या इसकी कीमत का अंदाजा सही तौर पर नहीं लगाया गया? क्या कूपन और इसके जवाबित जो हैं वो वापटा के लिए ज्यादा साजगार बनाए जा सकते थे? मेहर, पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ मदऊ किया, और जैसे आपने अपनी इंट्रोडक्शन में भी कहा है, ये बहुत बड़ी खुशखबरी है मुल्क के लिए, बिकॉज द नंबर ऑफ फर्स्ट दैट यू हैव टॉक्ड अबाउट। पहली बात तो ये है कि एक स्टेट ऑन एंटरप्राइज इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट्स को एक्सेस कर रही है, सॉवरेन गारंटी के बगैर एक्सेस कर रही है, और वो भी ग्रीन इन्वेस्टर्स को कर रही है। तो देखिए, ये जो पहली दफ़ा ये डेब्यू, जो हम डेब्यू कहते हैं कि पहली दफ़ा एक ग्रीन बॉन्ड इशू हुआ है पाकिस्तान की हदूद से बाहर, तो इसमें जो ओवर सब्सक्रिप्शन आई है, और देखिए ये ओवर सब्सक्रिप्शन जो आई है, ये उसकी जो क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टर्स हैं, 201 इन्वेस्टर्स आए हैं इस डील में, और उसमें जो इन्वेस्टर्स हैं वो दुनिया की बड़ी बड़ी फर्म्स हैं। गोल्डमैन सैक्स उसमें है, एशमोर है, ब्लैक रॉक है। ये वो इन्वेस्टर्स हैं जो बहुत शऊर रखते हैं, जो अपनी पूरी ड्यू डिलिजेंस करते हैं। अब आइए, जिस बात पे आपने जिक्र किया कि इससे हम बेहतर कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे, देखिए ये डेब्यू बॉन्ड है। वापडा का जो इस वक्त मिशन है कि उन्होंने 10 डैम बनाने हैं 2018 और 2028 के दरमियान। तो दिस इज नॉट अबाउट द फर्स्ट $500 मिलियन। दे आर गोइंग टू कीप ऑन गोइंग बैक टू दिस इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट। और जैसे अभी आपने जिक्र किया, और बिल्कुल सही जिक्र किया, कि अभी तक वापडा की फंडिंग क्या होती रही है, उसमें गवर्नमेंट की तरफ से ग्रांट्स मिलती रही हैं, मल्टीलैटरल वर्ल्ड बैंक की तरफ से इस किस्म की इमदाद आती रही है। पहली दफ़ा, और मैं जनरल मुजम्मिल साहब को और वापडा की टीम को, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को, स्टेट बैंक को बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ कि देखिए ये चीज़ ऐसे नहीं हो जाती। दिस डिड नॉट हैपन ओवरनाइट। एब्सोल्युटली, दिस प्रोसेस स्टार्टेड बैक इन 2019, राइट। 2 साल का अरसा लगा, और 2 अरसा का अरसा क्यों लगा? क्यों? S&P, मूडीज़, फिच, ये इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसीज हैं जिन्होंने आके वापडा को रेट किया, और हम बहुत इसमें वी आर ऑनर्ड, हमने आज भी जिक्र किया है, वी आर ऑनर्ड कि वी वर पार्ट ऑफ दिस जर्नी विद वापडा, के उनकी जो रेटिंग हुई है वो सॉवरेन के बेसिस भी हुई है। दूसरा देखिए महर, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये एक ग्रीन फ्रेमवर्क है।
اب گرین فریم ورک کیا ہے؟ ان کو ہم گرین بانڈز کہتے ہیں, ان کو ہم کلائمیٹ بانڈز بھی کہہ سکتے ہیں. یہ ہر وہ منصوبے پہ ہم انٹرنیشنل کیپٹل مارکیٹس کو ایکسیس کر سکتے ہیں جہاں صاف پانی ہو سکتا ہے, سسٹینیبل پروسیسز ہو سکتے ہیں, گرین انرجی ہو سکتی ہے, ڈفرینٹ ایسٹ کلاسز ہیں. تو یہ ایک ایسی بات نہیں ہے کہ ایک ہی دفعہ ہم نے جانا تھا اور اس پہ ہم نے پرائسنگ لے کر آ جانی ہے. وابڈا کو بار بار جا سکتے ہیں, اور اس کے علاوہ بہت کمپنیز انشاءاللہ جائیں گی ٹیپنگ دی سیم کیپٹل مارکیٹ. یہ تو بڑا دلچسپ امر ہے. اینڈ اورنگزیب صاحب, آئی ول آسک یو مور اباؤٹ دس, بٹ پہلے فرمائیے گا 7.5% ریٹ میں کنٹری رسک یعنی کہ ملکی خطرے کا عنصر کتنا ہے, اور کیا اس میں بہتری دیکھنے میں آئی ہے آپ کے مطابق 2017 میں جب نون لیگ کے دور میں بھی جاری ہونے والے صکوک بانڈ سے؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں سوورن بانڈ ایشو ہوا تھا وہ بھی بڑا سکسیسفل ایشو تھا. جیسے مہر آپ جانتی ہیں $2.5 بلین اس سے ریز کیا گیا. یہ اتنی بڑی خصوصیت ہے کہ ایک کمپنی نے ایک پیراسٹیٹل, جس کو ہم ٹیکنیکلی پیراسٹیٹل کہتے ہیں, اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائز, اس نے صرف 20 بیسس پوائنٹ کے جو ڈفرینشیل سے یہ جو ایشو ہے یہ ریز کیا ہے. سو بائی آل انٹرنیشنل اسٹینڈرڈز, دیکھیے جیسے آپ ذکر کر رہی ہیں کہ $500 ملین لینے گیا تھا وابڈا, $3 بلین کی آفرز آئیں, تو اس کی وجہ سے جو پریمیم ہوتا ہے ایک کارپوریٹ کا باہر جانے کا اوور اے سوورن ایشو, اور میں دوسرے ملکوں میں بھی کام کرتا رہا ہوں, اسی بزنس کے ساتھ بھی منسلک رہا ہوں, اس سے بہتر پریمیم جو ہے 20 بیسس پوائنٹ کا بہت کم دیکھنے میں آیا ہے. So a lot of credit goes to the government and to WABDA. Okay, so but you didn't tell me how much is the credit risk out of the the country risk out of 7.5%? Country risk component. دیکھیں country risk تو وہیں آ کے ایشو ہو جاتا ہے نا, جہاں دیکھیں سوورن آتا ہے وہاں کنٹری رسک کا ایلیمنٹ آ جاتا ہے. اچھا, تو یہ ایٹ بیسٹ 20 بیسس پوائنٹ ہے اوور دیٹ کنٹری رسک. اور یہ میں تو یہ کہتا ہوں انشاءاللہ اللہ ہمارے not only public sector enterprises but private sector enterprises, they should also go out now into the international capital markets, because دیکھیے مہر, اس میں بات یہ ہے کہ this is a best opportunity to diversify your funding base. آپ کو گرانٹس بھی مل سکتی ہیں, آپ کو ملٹی لیٹرل سپورٹ بھی مل سکتی ہے, لیکن آپ کو بینکوں کی, ڈومیسٹک بینکس کی, ہمارے جیسے بینکوں کی بھی سپورٹ مل سکتی ہے. لیکن یہ ایک اور ایونیو اب کھل گیا ہے کہ آپ اپنے اسپیشلی جو لانگ جسٹیشن پروجیکٹس ہیں, جہاں 5 سال 10 سال 15 سال 20 سال لگتے ہیں, کیونکہ اس میں پرنسپل پیمنٹس بالکل آتی ہیں آخر میں, بالکل, تو یہ ایک ایونیو ایسا کھل گیا ہے. اور یہ جس اعتماد کا اظہار کیا گیا ہے کہ دیکھیے 6 ٹائم سبسکرپشن از اے ہیوج تھنگ, تو جس قسم کا اعتماد کا اظہار کیا گیا ہے, تو ہم تو اپنی پوری کلائنٹ بیس کو کہہ رہے ہیں, پبلک سیکٹر ہو پرائیویٹ سیکٹر ہو, کہ آئیے اپنی استطاعت کے مطابق, اپنی ریکوائرمنٹس کے مطابق. سو یو مین کہ اس سے انسینٹیو یا اس سے انکریج ہو سکتا ہے پی ایس او بھی, سوئز بھی, یہ دیگر بھی یہ انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ اور دیگر سورسز آف انکم بھی ہیں, لیکوڈیٹی بھی ہیں, ماں سوائے صرف روپی کے یا ہماری لوکل کرنسی کے. جی بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں, بیکاز میں تو صرف گرین انویسٹرز اور گرین بانڈ کی بات کر رہا ہوں, لیکن میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ آن دا بیک آف دا سوورن بانڈ, کنونشنل بانڈز جو ہیں اس میں بھی اس وقت جو ایپیٹائٹ ہے ملک کے لیے, اور ہمارے جو لارج کارپوریٹس ہیں جن کے پروجیکٹس ایسے ہیں جو 5 سال 10 سال پہ ہیں, ان سب کو اس سے بہت جو ہے انکریجمنٹ ملنی چاہیے کہ دے ہیو ناؤ یٹ another funding source from the top international investors around the world. اورنگزیب صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ کیا یہ جو ایک دفعہ اس پروجیکٹ کے مکمل ہونے کے بعد جو ریونیوز ہوں گے, کیا وہ ایک نیچرل ہیج فراہم کریں گے ان کیس یو ایس اور روپی کے اندر فلکچویشنز پیرٹی میں دیکھنے کو ملتی ہیں؟ ول دیٹ بی اے نیچرل ہیج ونس یو ریونیوز آنا شروع ہوئیں آفٹر دا کمپلیشن آف دا پروجیکٹ؟ دیکھیں جو ہیجنگ کا تو سلسلہ یہ ہے کہ جو ایکسپورٹیبل پروجیکٹس ہیں ان میں تو ایک نیچرل ہیج آ جاتا ہے, جو لوکل پروجیکٹس ہیں ان میں یہ ہیج نیچرلی نہیں آتا ہے, لیکن جس کاسٹ پہ یہ چیز ریز کی گئی ہے اٹ بیکمز اے ویری ویری وائبل پروجیکٹ فنڈنگ بیس, بیکاز دیکھیے
یہ 10 سال کے لیے ہیں, یہ 15 سال کے لیے ہیں, 20 سال کے لیے ہیں. اور اسپیشلی مہر میں آپ کو یہ بھی کہوں گا کہ جو اس گورنمنٹ کی پرائرٹی بھی ہے اور جو ہونی بھی چاہیے, اسپیشلی ان دا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپس, اس میں بھی یہ جو یہ اس قسم کی فنڈنگ جو ہے وہ بہت موزوں ہوگی. سو آپ کو یہ کیا لگتا ہے کہ کیا یہ بات درست ہے کہ یہ طویل مدتی قرضے کا جو منصوبہ وابڈا کے لیے یہ جو مفید ہوگا, اور قرض پر لیے گئے سود اور اصل رقم کی ادائیگی کی وجہ سے وابڈا پر بڑھتے دباؤ میں بھی کمی آئے گی with time? Do you feel that is the case? Will it help reduce the interest and principal repayment? جی بالکل آئے گی. اور اس میں دیکھیے کہ یہ جو سارے پروجیکٹس ہیں, جیسے میں نے ذکر کیا کہ وابڈا کو 10 ڈیمز بنانے ہیں اوور دا نیکسٹ 10 ایئرز, اور اس میں آپ نے بھی پہلے ذکر کیا ہے, اپنے انٹروڈکشن میں بھی کیا ہے کہ اس کے دونوں فوائد ہیں ملک کے لیے. اس میں واٹر سٹوریج کا بھی ایلیمنٹ ہے, اینڈ اوور اے پیریڈ آف ٹائم یہ 10,000 میگا واٹ کی بجلی جو اس میں اس ہائیڈل پاور سے پیدا ہوگی. دیکھیے اس کو اس سلسلے میں بھی سوچنا چاہیے کہ یہ امپورٹ سبسٹیوشن ہے, جو ہم نے آئل نہیں منگوانا اور چیزیں نہیں منگوانی, اور اس سود پہ اور اس رقم پہ اگر آپ کو یہ اس قسم کی فائنینسنگ مل سکے تو دس از ویری ویری وائبل فار وابڈا, ناٹ اونلی فار وابڈا, آئی وڈ سے فار لاٹ آف آر پرائیویٹ سیکٹر کارپوریٹس اینڈ پبلک سیکٹر انٹرپرائزز انشاءاللہ گوئنگ فارورڈ. سر آلسو اورنگزیب صاحب, از اٹ پاسبلٹی کہ فالو آن ایشوز جو ہوں گے دے مائٹ ڈیمانڈ لیس آف اے پریمیم گیون کہ انویسٹر کا, سرمایہ کار کا, جب آفٹر دس پروجیکٹ ایک دفعہ کانفیڈنس بڑھے گا پاکستان میں اینڈ انویسٹنگ ان لوکل پروجیکٹس ہے؟ جی بالکل ہوگا, بالکل ہوگا. دیکھیے ایک تو جو جس قسم کی ڈیمانڈ آئی ہے وہ ڈیمانڈ, دیکھیے میں نے جیسے آپ کو ذکر کیا کہ میں وابڈا اور ان کی مینجمنٹ, جنرل مزمل صاحب جو ممبر فائنینس ہے, میں یو نو دا کائنڈ آف ڈیلیجنس دیٹ دے وینٹ تھرو, کیونکہ دیکھیے یہ ایک ان سم سینس اسٹینڈ لون پروجیکٹ تھا, رائٹ. انہوں نے اپنی بیلنس شیٹ کے مقابلے میں جو ان کی پروجیکٹس تھا, جو ان کا ویژن تھا, جو ان کی پروجیکشنز تھیں, اس کے بیسس پہ انویسٹرز نے ان پہ اعتماد شو کیا ہے. دس از ناٹ سم بیک اسٹاپ گارنٹی کہ جو گارنٹی ہے اس کے بیسس پہ کیا ہے. اسی طرح جیسے کارپوریٹس آگے آئیں گے اور اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز آئیں گی who have the strength of their balance sheet, who have the strength of their management, and therefore they can have that kind of credibility to go in front of international investors and present their case. اس سے بڑی بات ہو نہیں سکتی کہ 6 ٹائم سبسکرپشن آئی ہو. So this is an overwhelming response both on the management and the type of projects that WAPDA is running, and of course on the country. So to answer your question, absolutely. I think it's a first, it's a first that has gone into the international capital markets from a corporate world without a sovereign guarantee. I think اگر انشاءاللہ اسی طرح کی ڈیلیجنس کے ساتھ ہم آگے چلیں تو اس میں بہت پوٹینشیل ہے. اور دیکھیں ہم نے پہلے بھی یہ ذکر کیا ہے, آج بھی جو تقریب میں ذکر ہوا پرائم منسٹر صاحب کی کہ یو نو چائنا واز نو ویئر, اور ان کے بارے میں کہا ہی جا جاتا ہے فرام اے گرین بانڈ پرسپیکٹو دے وینٹ فرام زیرو ٹو ہیرو بیکاز دے ہیڈ اے کریڈیبل اسٹوری, اور وہ کریڈیبل جو مینجمنٹ تھی اینڈ اے کریڈیبل اسٹوری. اسی طرح کی جو کریڈیبل اسٹوری ہم بنا رہے ہیں ان ٹرمز آف آر اوور آل انوائرمنٹ اینڈ ESG پرنسپلز, اور جس طرح ہم آگے لے کر جا رہے ہیں وہ انشاءاللہ جو ہمارے ونڈ پاور کے پروجیکٹس ہیں, جو ہمارے کلین واٹر کے پروجیکٹس ہیں, جو سسٹینیبل پروجیکٹس ہیں ان دا فارسٹری, رائٹ. اگر ہم بلین ٹریز کی بات کر رہے ہیں, 10 بلین ٹریز کی کر رہے ہیں, ultimately you can go on the back of this discussion and access the international capital markets. That's just the green part of it. I would say on the conventional part of it as well کہ وابڈا نے اب یہ کارپوریٹس کے لیے بہت بڑا ایک ایونیو جو ہے کھول دیا ہے ایون ان دی کنونشنل بانڈز. ایبسلیوٹلی, تھینک یو سو مچ محمد اورنگزیب صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, CEO HBL. Once again it's great news for the country. Let's hope investors become more comfortable with the risk here کہ ہم کم سے کم پریمیمز آنے والے دنوں میں بھی دیکھیں. چھوٹا سا وقفہ لیں گے, وقفے کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. Stay with us.